بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے دنیا میں اتارا۔ آپ دونوں نے میدان عرفات میں جو حجاز مقدس میں واقع ہے سکونت اختیار کی۔ یہاں ان کی اولاد پیدا ہوئی جو ہمیشہ جڑواں ہوتی تھی، یعنی اکٹھے دو بچے، ان میں سے بھی ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی، کیونکہ اس زمانے میں دوسرے انسان تو تھے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ان بچوں کے بڑے ہونے پر آپس میں شادیاں کرتے، اور اسی طرح پہلی جڑواں لڑکی سے دوسری جڑواں لڑکے کی شادی اور پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے کی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں پہلے دو جڑواں بچے ہوئے، ان میں لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ دوسری بار پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ شادی کا مرحلہ آیا تو بڑے لڑکے قابیل نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن غازہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اقلیمہ کی شادی حابیل سے اور تمہاری شادی غازہ سے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مگر قابیل نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنازع کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرمائے اسی کی بات مان لی جائے گی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ریوڑ سے یعنی بکریوں کے جھنڈ سے ایک اچھی سی بکری قربانی کے لیے منتخب کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور چونکہ بد نیت تھا قابیل، اس لیے اس نے قربانی کے لیے بھی خراب غلے کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑی پر رکھ دی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آسمان سے آگ بجلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قربانی کو جلا کر راکھ کر دے گی، جبکہ قبول نہ کی جانے والی قربانی جو کہ تو موجود رہے گی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے وہ جل کر راکھ ہو جائے گی، اور جس کو ناپسند کریں گے وہ ویسے ہی رکھی رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے بجلی کا کوندا لپکا اور حابیل کی بکری جل کر راکھ ہو گئی، جبکہ قابیل کا غلہ ویسے کا ویسا رکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، مگر قابیل نے اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھا۔ وہ سخت غضبناک ہو گیا اور حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنے مراد کو نہ پہنچ پائے اور میری بہن اقلیمہ سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے قابیل کی بات تحمل سے سنی، یعنی برداشت کیا اور نرم لہجے میں جواب دیا، بے شک تیری جو مرضی میں آئے کر، مگر جواب میں تجھ پر کسی صورت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوگا جو مجھے کسی حال میں قبول نہیں۔ باقی رہا قربانی کی قبولیت کا معاملہ، تو اے میرے بھائی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہی قربانی اور نظر قابل قبول ہوتی ہے جو خلوص اور نیک نیت کے ساتھ پیش کی جائے۔ اللہ کے دربار میں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے، بلا وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی اس اچھی بات پر غور کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کر لیتا، مگر دنیا کا پہلا قاتل انسان بننا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ حابیل کی نصیحت نے اسے اور زیادہ مشتعل کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو بھائی کی لاش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ یہ دنیا میں پہلی انسانی موت تھی اور پہلی ہی لاش۔ اس وقت تک مردے یا میت کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا تھا۔ قابیل سخت پریشان تھا، اسے یہ بھی خوف تھا کہ حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام اس سے ضرور باز پرس کریں گے اور پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے ایک درخت پر دو کوے آ بیٹھے، دونوں آپس میں لڑنے لگے اور بالآخر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مرنے والے کوے کی لاش درخت سے نیچے آ گری۔ زندہ بچ جانے والا کوا ابھی اس کے قریب اتر آیا اور چونچ سے زمین کھودنے لگا، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا گڑھا بن گیا۔ پھر وہ مردے کو کوے کو چونچ سے پکڑ کر گڑھے کے قریب لے آیا
اور چونچ سے دھکے دے کر گڑھے میں گرا دیا۔ اس کے بعد گڑھے کو مٹی سے بھر دیا۔ قابیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے حابیل کی لاش چھپانے کی ترکیب پتہ چل گئی تھی۔ وہیں اس بات کا سخت دکھ پہنچا اور شرمندگی ہوئی کہ انسان ہونے کے باوجود اس کی سمجھ ایک پرندے جیسی بھی نہیں ہے۔ تف ہے مجھ پر، میں ایک حقیر پرندے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ وہ بار بار سوچتا رہا اور ہر بار اسے اپنی عقل و سمجھ پر پہلے سے زیادہ ندامت ہوتی۔ پھر قابیل نے کوے ہی کی طرح گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ پیارے بچوں، حابیل اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے تھے، جبکہ قابیل اللہ کا نافرمان اور باغی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو۔ دوسری طرف انصاف کا تقاضا تھا کہ قابیل کو اس کی بری حرکت پر اپنی ہی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اس لیے اس کی نہ الہام کے ذریعے مدد کی گئی اور نہ ہی لاش کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان یعنی کوے کو اس کا رہنما بنایا گیا جس کی عیاری اور مکاری آج بھی ضرب المثل ہے۔ اور قابیل کو کہنا پڑا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کیا گزارا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور اس کی رضا میں راضی رہنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے جو قابل معافی ہے۔